جنت یا جہنم کا معاملہ پیش آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آخرت پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جب ہم آخرت پر ایمان لے آئیں تو ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لے آئیں کہ ہاں قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتلایا ہے، نہ کسی نبی کو معلوم ہے، نہ کسی ولی کو معلوم ہے، نہ کسی پیر کو معلوم ہے، نہ کسی بزرگ کو معلوم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس۔ متعدد جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ تو قیامت کب قائم ہوگی یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کا علم نہ کسی فرشتوں کو دیا ہے، نہ کسی جن کو دیا ہے، نہ کسی بابا کو دیا ہے، نہ کسی نبی اور پیغمبر کو دیا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی کچھ نشانیاں اپنے نیک بندوں کو، انبیاء اور صلحاء کو انبیاء کو بتا دی ہیں، صلحاء کو نہیں، انبیاء کو بتلا دی ہیں، اور ان انبیاء نے اپنے امتیوں کو اس کی خبر دی ہے۔ خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ جھوٹا، کذاب اور مکار ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ متعدد کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے، اور بعض سنن کی روایت میں ہے کہ ان میں کا ہر شخص دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے، ان میں کا ہر شخص دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس میں کا آخری کون ہے؟ مسیح دجال ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ تو نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اس کی بھی خبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے۔ تو نبوت قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے ہم تک پہنچایا۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص سفید کپڑا پہنے ہوئے آتا ہے اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا۔ سنا ہے بار بار آپ لوگوں نے اس حدیث کو۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ نہ تو اسے کوئی پہچانتا ہے ہم میں سے، اور نہ اس کے اوپر سفر کے آثار ظاہر ہیں، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیتا ہے اور آپ کے ران پہ اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں کیا پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہتا اس لیے ایک بات لمبی ہو جائے گی۔ محل شاہد کیا ہے؟ اس نے کیا سوال کیا؟ اس شخص نے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا وہ زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، یعنی جس طریقے سے قیامت کے بارے میں، اس کے واقع ہونے کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، ایسے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ تو کہا اچھا پھر اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تو آپ نے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ تو قیامت کی متعدد نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جن نشانیوں میں کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی بڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی نہیں بیان کی، آپ نے تو نشانیاں بیان کی، البتہ علماء نے ان کی تقسیم کی ہے کہ نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کا کیا معنی ہے؟ چھوٹی نشانیوں کیا معنی ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں جاننے کی ہیں، اس لیے کہ قیامت قریب ہے، قیامت کی دور ہے، ابھی قیامت قریب ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اور آپ زندگی کے آخری لمحے کو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔
اور اس کے علاوہ یہ بھی بات جان لیں کہ ہر شخص جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ہر شخص جس کی وفات ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے جو عمل کرنے کا وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا. نیک ہے تو اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، برا ہے تو اسے جہنم کے عذاب میں رکھا جائے گا. یہ ہے کہ یہ ہلکے درجے کا ہوگا اور جہنم میں جو ہوگا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان عذاب کی کیفیت اور نوعیت کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری ضروری ہے. تو قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں سے کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش آیا کرتی ہیں، ہے نا، عجیب و غریب لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی. اور بڑی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو لوگوں کو بہت عجیب و غریب محسوس ہوں، لوگوں کو عجیب و غریب محسوس ہوں اور عام حالات میں وہ چیزیں پیش نہیں آتی. مثال کے طور پر، بات لمبی نہ ہو جائے، میں کچھ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک مثال دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا بتائی ہے؟ سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا بتائی؟ ضروری ہے زیادہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ خصوصاً آج کی میری تقریر کوئی جذباتی نہیں ہوگی اور اس میں مقررین کی رنگ آرائی بھی نہیں پائی جائے گی، لیکن یہ باتیں سمجھنا اور سیکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ ان کا سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. جذبات میں آنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. سنیں اور یہاں سے جانے کے بعد ذہن سے باتیں نکل گئی. تو سب سے پہلی نشانی قیامت کی جو دنیا میں واقع ہوئی ہے وہ کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ آپ نہ بتائیں. اور کوئی جانتا ہے؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، ہاں بتائیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وفات. اللہ آپ کا خوش رکھے. سب سے پہلی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اور آپ کی وفات. مسلم شریف میں، بخاری میں بھی ہے، حضرت عوف ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیمے میں گیا. آپ ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور خیمہ بڑا چھوٹا سا تھا. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ. تو وہ مذاق میں کہتے ہیں میں پورا آ جاؤں کہ آدھا آ جاؤں، اس لیے کہ چھوٹی سی جگہ تھی، بیٹھنے خاص جگہ نہیں تھی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کوئی عام امتیاز نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کے لیے بڑا سا خیمہ نصب کیا گیا اور وہاں پر آپ کے آمد کے اندر توپیں دگ رہی. آپ کو اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا. عام لوگوں طریقے سے اس طریقے سے آپ بھی جا کر کے ایک چھوٹے سے خیمے میں بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا نہیں، پورے کے پورے تم آ جاؤ. پھر وہاں پر جب قیامت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں تم شمار کر لو. 6 نشانیاں شمار کر لو. پہلی نشانی اس میں کیا بتائی آپ نے؟ موتی، میری وفات. یعنی جب تک میری وفات نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی نشانی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اور یہ چھوٹی نشانیوں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا آنا اور جانا اور مرنا، پیدا ہونا، زندہ ہونا، یہ کیا ہے؟ عمومی عام سی بات ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخاری شریف وغیرہ میں قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی. ظاہر بات، زنا ہر زمانے میں پایا گیا ہے. خون زیادہ بہایا جائے گا، خون کا بہانا ہر زمانے میں پایا گیا ہے. البتہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو اس کے اندر تھوڑی سی کثرت ہو جائے گی. سود کھانا پہلے بھی لوگ کھاتے تھے، لیکن جب قیامت کا وقت آیا تو لوگ سود زیادہ کھانے لگے. تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ وہ طبعی چیز ہوں، فطری چیز ہوں جو عام طور پر زمانے میں پائی جاتی ہیں، البتہ اس کے اندر کثرت اور زیادتی ہو جائے. اور قیامت کی بڑی نشانی